ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کیا محبوب ہے ہمارا، اگر ان کی فضیلت سانپ بھی سن لے تو زیارت کا مشتاق ہو جائے۔ ارے جس کا مشتاق خود خدا ہو، پھر مخلوق اس کی مشتاق نہ ہو تو کیا ہو۔ میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صاحب معارج نے لکھی، اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں۔ صاحب معارج نے اس روایت کو لکھا ہے، تو کہا یہ ملیں گے کہاں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پیدا ہوں گے مکے میں، یہ پیدا ہوں گے مکے میں، ہجرت کریں گے مدینے میں، یا تو مکے میں ملیں گے یا تو مدینے میں ملیں گے۔ اب یہ رہا ان کے انتظار میں ڈھونڈتا پھرتا، پھر دن گزرتے گئے۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نبی کے فضائل پڑھ رہے تھے، یہ وہاں موجود تھا، کہا یہی فضیلت تو میں نے سلیمان سے سنی ہے، یہ ملیں گے کہاں؟ وہ کہا بہت جلدی مل جائیں گے، ایک کام کر، مکے میں پیدا ہوں گے مدینے میں ہجرت کریں گے، لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی اور نہیں ہوگا، وہ اپنے ایک یار کے ساتھ آئیں گے، وہی جگہ تجھے بتا دیتا ہوں، اگر ملنا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جائے۔ اب مکے میں ڈھونڈے گا تو کہاں، مدینے میں ڈھونڈے گا کہاں، تو ایک ایسی چھوٹی سی جگہ ہو جہاں انہیں آنا ہی آنا ہے، وہ ہے غار ثور۔ اگر ملنا ہے تو وہاں جا کے بیٹھ۔ اب جس کی عمر سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی وہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ تھا، حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یہ بات آپ سمجھے۔ اب آپ تھک گئے ہیں، بات ختم۔ آپ تھکے ہیں نا؟ دیکھیے جب آپ سننا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات تو پھر آپ کو اس کے مطابق تیار رہنا چاہیے۔ ایسے نہیں، یہ کوئی اسکول کا پیریڈ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ تھکے بھی رہیں گے تو ٹیچر اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جائے گا۔ میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، میں فقیر ہوں، اور آپ نے فقیر کو بلایا ہے تو عشق کا ذکر کرنے بلایا۔ تو اگر آپ تھک گئے تو بات ختم ہے، کیونکہ یہ آخری محفل نہیں ہے صدیق اکبر پہ، اس کے بعد پھر محفل ہونا ہے، آگے کی گفتگو وہاں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک محفل میں پوری تقریر ہو جائے، کوئی لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ تھک گئے تو بات ختم ہے، ورنہ بات مکمل کی جائے۔ تو پھر ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب سنیے، جو ماہرین ہیں نا، ماہرین جانوروں کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ زہریلے سانپ اگر کہیں ہوتے ہیں تو وہ عرب میں ہوتے ہیں، عرب سے زیادہ زہریلے سانپ کہیں اور نہیں ہوتے۔ دوسری بات، جیسے جیسے سانپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا زہر بھی بہت خطرناک اور جان لیوا ہوتا جاتا ہے۔ وہ سانپ 100-200 سال پرانا نہیں تھا، ہزاروں سال اس کی عمر تھی، اور وہ بیٹھا اس لیے تھا کہ حضور آئیں گے تو زیارت کروں گا۔ اب وہ آئے، لیکن پہلے صدیق آگئے۔ صدیق اکبر آئے تو بیٹھ گئے یوں پیر لگا کے، وہ سارے سوراخ سے آیا، اس لیے کہ خوشبو جو نبی کی پایا، جو نبی کی خوشبو پایا تو سارے سوراخ سے آیا، لیکن جب کوئی جگہ اس کو نہیں ملی، ادھر 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 ادھر، تو اس کو ایک جگہ انسان کے جسم کا حصہ نظر آیا، تو اس نے پہلے زبان سے چاٹا، ہٹاؤ پیر ہٹاؤ، لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا۔ کیوں نہیں ہٹایا؟ جب اس نے زبان لگائی ہوگی احساس تو ہوا ہوگا، کیوں نہیں ہٹایا؟ نہیں ہوا احساس۔ وجہ یہ تھی کہ وہ غار میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، غار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور لیٹے ہوئے، بس اتنی پوزیشن ہے غار کی، حضور لیٹے ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے۔ جب کوئی بندہ کسی کے مانڈی پر زانوں پہ لیٹتا ہے تو لیٹنے والے کا دل اور بیٹھنے والے کا دل دونوں ہو جاتا ہے آمنے سامنے۔ یہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھیں گے، لیکن سور میں ابو بکر مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ پڑھ رہے ہیں، اور حضور کا دل، صدیق اکبر دل دونوں ایک دوسرے کے دل کے آمنے سامنے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ ہجرت ہی نہیں ہو رہی ہے بلکہ وصال کی تیاری ہو رہی ہے، وصال کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ابو بکر تو بہت بڑا عاشق ہے، اور جو جتنا بڑا عشق والا ہوتا ہے اس کے جانے پر سب سے زیادہ غم کس کو ہوتا ہے؟ جو جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے۔ تو وہ تو ابو عمر جیسا تلوار لے کر کے پھرنے لگے گا کہ جو بولے گا کہ حضور وصال فرما گئے اس کو قتل کر دوں گا۔ علی پاک فاتح خیبر بے ہوش ہوں گے، عثمان غنی کے ہوش جائیں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ سنبھالے گا کون؟ امت کو سنبھالے گا کون؟ لیکن جو جتنا بڑا عاشق اتنا ہی اس کو غم۔ میت پہ چھوٹا بیٹا زیادہ رو رہا تھا، بھئی یہ کون ہے؟ چھوٹا بیٹا بڑا لاڑ کا تھا، اسی لیے اس کو زیادہ رونا آ رہا ہے، ابا کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس کی جتنی محبت میت پہ اتنا غم۔ ابو بکر تو خطبہ سن کے روتا ہے جب کہہ دیا حجۃ الوداع میں، لوگوں اللہ کا ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا، کیا اختیار دیا؟ دنیا میں رہے یا دنیا سے چلا جائے۔ سب لوگوں نے کہا کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہا؟ کیا بات ہے، کتنی پیاری بات حضور نے کہی۔ صدیق رو رہے تھے، فاروق اعظم نے کہا اس بڈھے کو کیا ہو گیا؟ حضور اتنی اچھی بات کرتے ہیں، بڈھا رو رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں، اگر وہ تم نے سمجھ لیا تو تم بھی رو گے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ آقا کہہ رہے ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کی طرف جائے، تو اس نے جانا اختیار کیا۔ ارے سوچو تو صحیح کہ یہ صاحب اختیار ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضور جانے کی بات کر رہے ہیں، اب حضور نظر نہیں آئیں گے تم کو، بہت جلدی دنیا سے جائیں گے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو جس نے جانا سن کر برداشت نہیں کیا، وہ جانے پہ کیا برداشت کرے گا؟ وہ جانے پہ کیا؟ اب سبھی روئیں گے، بے ہوش ہوں گے۔ امت کی اس نیا کو مجدار میں سنبھالے گا کون؟ تو سرکار گارِ سور میں اپنے دل کی تجلی ابو بکر کے دل پہ ڈال کر اس قابل بنا رہے تھے کہ جب عمر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ کہیں گے میں اس کو قتل کروں گا جو حضور کی وصال کی بات کرے۔ علی بے ہوش ہوں گے، عثمان کے ہوش جاتے رہیں گے، صحابہ روتے رہیں گے، عائشہ صدیقہ آئے بڑھتی ہوگی۔ اس وقت امت کو سنبھالے گا کون؟ تو میں تیرا دل اپنی تجلیات سے بھر دوں، جب کوئی برداشت نہ کر سکے تو تم منبر پہ کھڑے ہو کر سب کو سہارا دے گا اور کہے گا وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل۔ اس وقت امت کی نیا کو تو نے سہارا دینا ہے۔ تو حضور دل مضبوط کر رہے تھے اپنی تجلیات ڈال، سینہ علم نشرہ کی تجلیات ڈال کے حضور دل مضبوط کر رہے تھے۔ اور جانتے ہیں روایتوں میں آتا ہے حضور نے ایسی تجلی ڈالی، جب لوہے کو آگ میں رکھا جاتا ہے تو لوہا لوہا ہی رہتا ہے، آگ آگ ہی رہتی ہے، مگر لوہا آگ کی طرح لال لال دکھنے لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، صحیح تھوڑی دیر کے لیے، صحیح وہ لوہا آگ نہیں بنتا لیکن آگ کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ حضور جب غار میں گئے تھے، حضور ابو بکر غار سے باہر نکلے تو دونوں کا چہرہ اتنا مشابہ ہو گیا تھا کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ غلام کون ہے ابو بکر، آقا کون ہے محمد الرسول اللہ۔ حضور نے تجلی بلا تمثیل جیسے آگ میں لوہا ڈالے تو آگ کے باہر نکلنے کے بعد تھوڑی دیر تک ایسی ہوتا ہے نا، مگر سنیں کیا ہونے لگا پتا ہے؟ صدیق اکبر کے تو بال بھی سفید ہونے لگے تھے نا، حضور کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، تو صدیق اکبر کے بال تو جنہوں نے حضور کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا تو چونکہ دونوں قریب مکمل نہیں شباہت تھی نا، قریب ایک جیسے دکھ رہے تھے، تو لوگ ابو بکر صدیق کی طرف بڑھنے لگے۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کیا کیا پتہ ہے؟ کوئی دوسرا ہوتا نا ادھر بھی آ رہے ہیں ہم بھی اس قابل ہیں نا، حضور سے عشق جو تھا۔ صدیق اکبر نے دیکھا لوگ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اپنا کرتا اتار دیا اور حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر اتار دی حضور کے سر پہ۔ اب آنے والا آسانی سے پہچان جاتا، جو تان کر کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو چادر کے نیچے کھڑا ہے وہ امام ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو
تو بات جو کہنے چلاتا ہے اختتام پر اور اینڈ پر وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال پرانا صاحب اس نے سب جگہ، تو چونکہ انہیں تو خبر ہی نہیں تھی، یہ تو ادھر دل میں مصروف تھے، دل کی کیفیت تہو بالا ہو رہی تھی، دل کی کیفیت میں عجیب انقلاب آ رہے تھے، دل کی کیفیت میں عجیب لالا کھل رہے تھے، گل و گلزار ہو رہے تھے. اس نے زبان لگائی، انہوں نے کوئی ادھر حرکت نہیں دی. اس نے اب وہ بھی تو ہزاروں سال سے بیٹھا ہوا، اس نے ڈنک مارنا شروع کیا. 70 بار ڈنک مارے اس نے، صدیق اکبر کو 70 بار. جب 70 بار ڈنک مارے تو حرکت نہیں کی، حرکت نہیں کی، اس لیے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آئے، حضور کی نیند میں خلل نہ آئے. حرکت نہیں کی، مگر ضبط کا پیمانہ، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو دل کی کیفیت آنکھوں پہ چڑھی اور آنسو کی شکل میں آنکھوں سے نکلے اور حضور کے رخ والدحا پر ٹپ ٹپ کر کے صدیق کے آنسو گرنے لگے. لوگ صدیق کو کیا سمجھتے ہیں اور کیا جانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں، لوگوں کی حیثیت اور اوقات کیا. میں تو صدیق کے آنسوؤں کو دیکھ کے حیران ہوں. کسی کے آنسو رومال میں پوچھے جاتے ہیں، کسی کے آنسو آستین میں خشک ہوتے ہیں، کسی کے آنسو زمین میں گر کر کے چاہے وہ ہمیشہ کے لیے وجود کھو دیتے ہیں. ابو بکر تمہارے آنسوؤں کی کو کیا نام دوں؟ صدیق کی آنکھوں سے نکلے اور رخ والدحا پر پڑے، حضور کے رخسار پہ پڑے. آنسو گرم گرم ہوتے ہیں، گرم گرم آنسو رخ مصطفیٰ پر آئے. آقا نے آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا. حضور نے کرم کیا، اپنا لعاب ابو بکر صدیق کے پیروں پہ لگا دیا، اللہ نے شفا عطا کر دی. حضور نے جان تو لوٹا دی، لیکن امام اہل سنت اب اس کو یوں بیان کرتے ہیں: مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. مال بھی قربان کیا، آل بھی قربان کی، اور جان بھی اپنے نبی پہ قربان کر دی. یہ ہے صدیق اکبر. لیکن افسوس ان قربانیوں کو آج بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھنا سنیوں، اپنا مسلک اہل سنت و جماعت جتنا معتبر، مستند اور عظیم ہے، ایسی بات آپ کہیں اور نہیں پائیں گے. اس